اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا حکمائے طبیعی گویند آدمی عالم صغیر ست او حکمائی الہی گویند آدمی عالم کبیر ست زیرا کے علم آں حکمہ بر صورت آدمی مقصور بود او علم اینہا بر باطن آدمی موصول، یعنی اس بیان میں کہ حکمہ فلسفہ کہتے ہیں کہ آدمی عالم صغیر ہے اور خدائی حکمہ کہتے ہیں کہ آدمی عالم کبیر ہے، کیونکہ ان حکمہ کا علم آدمی کی صورت پر منحصر تھا اور ان کا علم آدمی کے باطن سے وابستہ ہے۔ صورت کے اعتبار سے تو چھوٹا جہان ہے، باطن کے اعتبار سے تو بڑا جہان ہے، بظاہر ٹہنی پھل کی جڑ ہے، حقیقتاً ٹہنی پھل کے لیے وجود میں آئی ہے۔ اگر پھل کی خواہش اور امید نہ ہوتی تو باغبان درخت کی جڑ کب بوتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان تمام کائنات عالم کے نمونوں کا ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے، چونکہ حقیقت اسماء الہیہ اور حقائق کونیہ کا جامع ہے۔ اگر انسان کی تخلیق قدرت کا منشا نہ ہوتی تو عالم کو نہ پیدا کیا جاتا۔ حکمائے فلاسفہ انسان کو چھوٹا جہان اور دنیا کو بڑا جہان مانتے ہیں، اور صوفیہ انسان کو بڑا عالم اور دنیا کو چھوٹا عالم مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاسفہ کی نظر انسان کے ظاہر پر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پس درخت حقیقتاً پھل سے پیدا ہوا ہے، اگرچہ بظاہر درخت سے اس کی پیدائش ہے۔ مصطفیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء میرے پیچھے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اسی لیے ان جامع کمالات نے فرمایا ہے ہم آخر ہیں اور پہلے ہیں کا اشارہ۔ نحن الآخرون السابقون، اگرچہ بظاہر میں آدم سے پیدا ہوا ہوں، میں حقیقتاً پردادا واقع ہوا ہوں، کیونکہ فرشتوں کا ان کو سجدہ میرے لیے ہی تھا اور میرے لیے ہی وہ 7ویں آسمان پر گئے۔ پس حقیقتاً باپ مجھ سے پیدا ہوا اور اصلاً درخت پھل سے پیدا ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تو گویا عالم انسان سے پیدا ہوا ہے۔ حدیث شریف وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدم وَمِن دُونِهِ وَالْآخِرِ، یعنی میں قیامت کے روز لوائے احمد اٹھانے والا ہوں جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام انبیاء ہوں گے، اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ اسی لیے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ چونکہ مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگرچہ آخر میں بھیجا گیا ہوں، لیکن چونکہ مقصود اصلی میں ہوں لہٰذا میں پہلے ہوں۔ اکسی چیز کی علت غائی وجود خارجی میں اگرچہ مؤخر ہوتی ہے، لیکن رود ذہنی میں وہ اس چیز سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ چونکہ حقیقت آدم علیہ السلام کا ظہور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ اسی لیے بنے کہ ان کی پشت میں نور محمدی تھا، ان کو معراج اسی لیے کرائی گئی تاکہ وہ نور محمدی سے فیض حاصل کر سکیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابتدائی فکر و عمل وجود میں آخر میں آتا ہے۔
خصوصاً وہ ارادہ جو ازل کی صفت ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ آسمان سے تھوڑے وقفے میں اب قافلہ آتا جاتا ہے۔ اس قافلے پر یہ راستہ دراز نہیں ہے۔ کامیابی کے ہوتے ہوئے جنگل کب بھاری پڑتا ہے۔ ہر وقفے میں دل کعبہ کو جاتا ہے۔ جسم احسان خداوندی سے دل کی طبیعت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ درازی اور کوتاہی جسم کے لیے ہے۔ جہاں خدا ہے وہاں دراز و کوتاہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ہونے والی ہر چیز کا فکر اور تصور اس کے وجود خارجی سے پہلے ہوتا ہے۔ گھر رہنے کے لیے اور درخت پھل کے لیے وجود میں آتا ہے تو ان کے تصورات ان کے وجود خارجی سے پہلے ہوتے ہیں۔ یہاں سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس مضمون کی طرف رجوع کیا ہے کہ ذکر اور مشاہدہ کے فاصلے سے سالک کو گھبرانا نہ چاہیے۔ قدرت ان فاصلوں کو کم کر دیتی ہے۔ اگر کامیابی ہوتی ہے تو راہ کا فاصلہ اور دشواری معدوم ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے کعبہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہو تو جسم بھی دل کی رفتار اختیار کر لیتا ہے اور بزرگوں سے طی العرض کی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ راستے کی درازی اور کوتاہی جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب خدا نے جسم کو بدل دیا، اس کا چلنا بے فرسخ اور بے میل کر دیا، اب 100 امیدیں ہیں قدم بڑھا۔ عاشقوں کی طرح اے نوجوان باتیں بنانا چھوڑ دے۔ اگرچہ تو پلکیں جھپکا رہا ہے، تو کشتی میں سوتا ہوا سفر کر رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معراج میں انبیاء کے لیے یہی صورت پیش آتی ہے۔ فرسخ کا مطلب ہے 3 میل کا فاصلہ۔ مجاہدہ کرنے والے کو قیل و قال کو ترک کر کے عمل میں لگ جانا چاہیے۔ خدا سے امید ہے کہ وہ مشاہدہ کی منزل تک پہنچا دے گا۔ سالک بھی آنکھیں بند کر کے عمل کرے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ کشتی کا مطلب ہے انسان کشتی میں بیٹھا ہوا ہو تو اگر وہ سو بھی جائے تب بھی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر این حدیث کہ مثل امتی کمثل سفینۃ نوح من تمسک بها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ یعنی اس حدیث کی تفسیر کہ میری امت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس سے وابستہ ہوا وہ بچا اور جو اس سے بچھڑا وہ ڈوبا۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں زمانے کے طوفان میں کشتی کی طرح ہوں۔ ہم اور ہمارے ساتھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو سہارا پکڑ لے گا، نجات پا جائے گا۔ جبکہ تو شیخ کے ساتھ ہے، برائی سے دور ہے، تو دن رات چل رہا ہے اور تو کشتی میں ہے، تو جان بخشنے والے کی جان کی پناہ میں ہے، تو کشتی میں سویا ہوا ہے، راستہ طے کر رہا ہے۔ اپنے زمانے کے پیغمبر سے جدا نہ ہو، اپنی تدبیر اور اپنے قدم پر بھروسہ نہ کر۔ اگرچہ تو شیر ہے، جب تو بغیر رہنما کے راستہ طے کرے گا، لومڑی کی طرح گمراہی میں ہے اور ذلیل ہے۔ خبردار، شیخ کے پروں کے بغیر پرواز نہ کر، تاکہ تو شیخ کے لشکروں کی مدد دیکھے۔ ایک وقت اس کی مہربانی کی موج تیرا بازو ہے، کسی وقت اس کی قہر کی آگ تیری بار بردار ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پر عمل کر کے ایک انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سالک کے لیے شیخ کی صحبت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کام کرتی ہے۔ سالک خواہ کیسا ہی ہو، سلوک بغیر شیخ کے مشکل ہے۔ شیخ کی توجہات سے منزل طے ہوگی۔ شیخ کبھی اپنی صفت جمال کے ساتھ تربیت کرتا ہے اور کبھی صفت جلال کے ساتھ، تو شیخ کی نرمی اور سختی دونوں مدارج کی ترقی کا سبب ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے قہر کو اس کی مہر کی ضد نہ سمجھ، اثر میں دونوں کی یکسانیت دیکھ۔ ایک وقت میں وہ تجھے مٹی کی طرح سرسبز کر دیتا ہے، ایک وقت میں پرشوقت اور عالی قدر بنا دیتا ہے۔ سالک کے جسم کو مٹی کی خاصیت عطا کر دیتا ہے تاکہ اس پر پھول اور عمدہ گل سیوتی اگے، لیکن وہی اس کو دیکھتا ہے، اس کا غیر نہیں دیکھتا ہے۔ بہشت پاک مغز والے کے علاوہ کسی کو خوشبو نہیں دیتی ہے۔ دوست کے انکار سے دماغ کو خالی کر لے تاکہ تو دوست کے چمن سے خوشبو سونگھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کی محبت اور غصہ دونوں کے اثرات مرید کے لیے مفید ہیں، لہذا اثر کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ شیخ اپنے قہر سے مرید کو متواضع بناتا ہے اور اس میں اخلاق حسنہ کا سبزہ اگاتا ہے۔ مرید کی اس روحانی شادابی کو شیخ دیکھتا ہے۔ شیخ کے ساتھ بے اعتقادی فیض سے مانے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاکہ تو میرے دوست کے ذریعے بہشت کی خوشبو حاصل کرے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے خدا کی خوشبو حاصل کی۔ اگر تو معراج والوں کی صف میں کھڑا ہو گیا، فنا تیرے لیے براق کی طرح پر پھیلا دے گی، گرد کی قمر تک کی معراج کی طرح نہیں، بلکہ نئے کے شکر بننے تک کی معراج کی طرح، دھوئیں کی آسمان کی معراج کی طرح نہیں، بلکہ پیٹ کے بچے کی عقل تک معراج کی طرح۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ یمن میں رہتے تھے اور بڑے عاشق رسول تھے، لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، یعنی میں یمن کی جانب سے خدا کی خوشبو سونگتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت اویس رضی اللہ عنہ کی خوشبو کے بارے میں تھا۔ بزرگوں کی صحبت میں جو معراج ہوگی وہ ایسی معراج ہوگی جیسی کہ دھوئیں یا غبار کی معراج آسمان تک ہے، بلکہ ایسی بامانی معراج ہوگی جیسی کہ نئے کو معراج حاصل ہو کہ اس میں شکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فنا کا گھوڑا بہت اچھا براق بنا، اگر تو فانی ہے تجھے بقا کی جانب لے آتا ہے۔ اس کے سم پہاڑوں اور دریاؤں کو چھوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ محسوس دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ کشتی میں قدم رکھ اور چل چلا، جیسا کہ جان معشوق کی طرف جاتی ہے جو روح کی روح ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ فنا کا براق ایسا ہے کہ اگر تم فنا کا مقام حاصل کر چکو گے تو تمہیں بقا کی طرف لے آئے گا، یعنی سیر عروجی کے بعد سیر نزول ہوگی اور تم پھر اپنی ہستی میں آ جاؤ گے۔ فنا کا مقام حاصل ہو جانے پر سالک دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ شیخ کی صحبت میں جو سیر ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح جان معشوق کی طرف کھینچتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بغیر ہاتھ اور بغیر پاؤں کے قدیم کی طرف چل، جس طرح کے روحیں عدم سے دوڑ آئیں۔ یہ تقریر بات میں قیاس کا پردہ چاک کر دیتی اگر سننے والے کی سماعت پر اونگھ نہ طاری ہوتی۔ اے آسمان اس کی گفتگو پر موتی برسا، اے دنیا تو اس کے جہان سے شرم کر، اگر تو موتی برسائے وہ 6 گنا ہو جائیں گے، تیرا بے جان بولنے والا اور دیکھنے والا ہو جائے گا تو تیرا نچھاور خود تیرے لیے ہوگا، جبکہ تیرا ہر سرمایہ 100 گنا ہو جائے گا۔ اس ہدیے کی طرح جو بلقیس نے سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا، اے عقل مند۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سیر میں ہاتھ پاؤں کام میں نہیں آتے، اور یہ سیر ایسی ہے جیسے روح کی سیر عدم سے وجود کی طرف ہوتی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عروج و نزول اور فنا و بقا کی تقریر اس درجے کی ہے کہ اس کے بعد کسی عقلی دلیل کی ضرورت نہ ہو، اگر سننے والا ہوش و حواس سے اس کو سن لے۔ یہ اس قدر پرحقائق تقریر ہے کہ اس پر آسمان کو موتی برسانے چاہیے اور عالم ظاہر کو اس عالم معنی سے شرم آنی چاہیے۔ گوہر نثاری میں خود آسمان کا فائدہ ہے، اس کے موتی 6 گنا ہو جائیں گے اور اس کی بے جان مخلوق گویا اور بینا بن جائے گی۔ مرید جس قدر بھی اعتقاد کے موتی برسائے گا اس میں خود اس کا فائدہ ہے۔ اب اسی مناسبت سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ بلقیس کا قصہ نقل کرتے ہیں۔ اب نئے مضمون کا آغاز، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ ہدیہ فرستادن بلقیس از شہر سبا بسوء سلیمان علی نبینا و علیہ السلام، یعنی بلقیس کا شہر سبا سے سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ بھیجنے کا قصہ، اور ان پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی پر سلام ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بلقیس یمن میں شہر سبا کی ملکہ تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے ہدیہ بھیجا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بلقیس کا ہدیہ 40 اونٹ تھے جن کا بوجھ سب سونے کی اینٹیں تھا۔ جب وہ قافلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاقے میں پہنچا، اس کا تمام فرش خالص سونے کا دیکھا۔ 40 منزل تک سونے پر چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی نظر میں سونے کی وقت نہ رہی۔ انہوں نے بارہا کہا سونے کو واپس لے جائیں، خزانے میں ہم کس بیکار کام میں لگے ہیں۔ وہ علاقہ جس کی زمین خالص سونا ہے، وہاں تحفہ میں سونا لے جانا بے وقوفی ہے۔ اے عقل کا ہدیہ اللہ کی جانب لے جانے والے، وہاں عقل راستے کی مٹی سے بھی کم ہے۔ جب تحفہ کا گھٹیا پن وہاں کھل گیا، شرمندگی نے ان کو واپس لوٹایا۔ پھر انہوں نے کہا گھٹیا پن اور بڑھیا پن سے ہمیں کیا، ہم تو حکم کے غلام ہیں، خواہ سونا ہے خواہ مٹی ہمیں لے جانا ہے، حاکم کا حکم بجا لانا ہے۔ اگر وہ حکم دیں کہ اس کو واپس لے جاؤ، حکم ہی سے تحفہ واپس لے آؤ۔ حکم اور فرمان کو سننا چاہیے، وہاں تک ہدیہ کو لے جانا چاہیے۔
ہدیے کے ساتھ تیزی سے روانہ ہو گئے اس شاہ جہاں کے تخت کی جانب۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ کے معاملے میں عقلی باتیں ایسی ہی بیکار ہیں جیسا کہ حضرت بلقیس کا ہدیہ لانے والے شرمندہ ہوئے، انہوں نے ہدیہ واپس لے جانا چاہا، پھر انہوں نے آپس میں کہا ہمیں ہدیہ کے اچھے اور برے ہونے سے کوئی بحث نہ ہونی چاہیے، ہم تو حکم کے تابع ہیں، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام قبول نہ کریں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دیکھا، ان کو ہنسی آئی، میں نے تم سے مزید ایمان کے علاوہ کب طلب کیا تھا؟ میں نے نہیں کہا کہ مجھے ہدیہ دو، بلکہ میں نے کہا کہ ہدیہ کے لائق بنو، کیونکہ میرے لیے غیب سے انوکھے ہدیے ہیں کہ انسان ان کی تمنا بھی نہیں کر سکتا۔ تم ستارے کو پوجتے ہو کیونکہ وہ سونا بناتا ہے، تم اس کی طرف رخ کرو جو ستارہ بناتا ہے۔ تم آسمان کے سورج کو پوجتے ہو، تم نے گراں قدر جان کو ذلیل کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس مال کو دیکھ کر ہنسے اور فرمایا میں نے صرف ایمان طلب کیا ہے، مال طلب نہیں کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آتونی مسلمین، میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ، یعنی مسلمان ہو جاؤ گے تو ہدیہ دینے کے قابل بن جاؤ گے۔ میں دنیا کی دولت کے ہدیوں سے بے نیاز ہوں، خدا نے مجھے ایسی دولتیں عنایت کر دی ہیں کہ کوئی انسان حاصل کرنا تو درکنار ان کی آرزو بھی نہیں کر سکتا۔ سورج کی شعاؤں سے کانوں میں سونا بنتا ہے، اس لیے تم سورج کی پرستش کرتے ہو، تمہیں تو اس خدا کو پوجنا چاہیے جس نے سورج کو بنایا ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنائی ہے، تو وہ انسان کی خادم ہے نہ کہ معبود۔ ایسی چیزوں کو پوجنا انسان کا اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سورج خدا کے حکم سے ہمارا باورچی ہے، میں اس کو خدا کہوں تو حماقت ہوگی۔ تیرا سورج گہن میں آ گیا تو کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا؟ تو اس کالک کو اس سے کیسے ہٹائے گا؟ کیا خدا کے دربار میں اس درد سر کو پیش نہ کرے گا کہ اس کالک کو دور کر دے، شعاع واپس کر دے؟ اگر تجھے آدھی رات میں قتل کریں، سورج کہاں ہے تاکہ تو اس سے فریاد کرے یا امان چاہے؟ حادثے عموماً رات میں ہوتے ہیں، اس وقت تیرا خدا غائب ہوتا ہے۔ اگر تو سچا ہے اللہ تعالی کی جانب جھکے تو ستاروں سے نجات پا جائے، محرم راز بن جائے۔ جب تو محرم بن جائے میں تیرے سامنے لب کشائی کروں گا تاکہ تو آدھی رات میں سورج دیکھ لے۔ یہ پاک روح کے سوا اس کا مشرق نہیں ہے، اس کے طلوع کے لیے دن رات کا فرق نہیں ہے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ سورج کی شعاؤں سے کھیتیاں اور تمام پھل پکتے ہیں۔ سورج گرہن میں آتا ہے تو ایسی ناقص اور مجبور چیز کو پوجنا کیا عقل مندی ہے؟ گرہن کے دور کرنے کے لیے تو خدا سے دعا کرتا ہے تو ایسی بے بس مخلوق کو پوجنے سے کیا فائدہ؟ رات کو سورج غائب ہوتا ہے تو رات میں اگر مصیبت آئی تو کس کو پکارے گا؟ رات ہی میں عموماً حوادث پیش آتے ہیں۔ مخلوق کو چھوڑ کر اگر تو خالق کے سامنے سجدہ ریز ہوگا تو مصائب سے نجات پا لے گا اور کائنات کا محرم راز بن جائے گا۔ جب تو محرم راز بن جائے گا تو میں تجھے اسرار بتاؤں گا، پھر تجھے اس سورج کا مشاہدہ ہوگا جو آدھی رات میں بھی موجود ہے۔ اس کا مظہر صرف پاک روح ہے اور وہ ہر وقت موجود ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
دن وہ ہوتا ہے جب وہ طلوع کر آئے، جب وہ چمکتا ہے رات رات نہیں رہتی ہے۔ جس طرح ذرہ سورج کے سامنے نظر آتا ہے، ان پاک تجلیوں میں سورج ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ سورج کے جب وہ چمکتا ہے، آنکھیں اس کے سامنے خیرہ اور حیران ہو جاتی ہیں، تو عرش کے نور میں اس کو ذرہ جیسا دیکھے گا، عرش کے بے حد اور گھنے نور کے مقابلے میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، دنیاوی دن کوئی چیز نہیں، دن تو وہ ہے جب وہ آفتاب حقیقت طلوع کرے، اگر وہ رات میں بھی تجلی ڈال دے تو رات رات نہیں رہتی۔ جس طرح دنیاوی سورج کے مقابلے میں ذرہ بے حقیقت ہے، اسی طرح آفتاب حقیقت کے مقابلے میں یہ سورج بے حقیقت ہے۔ یہ دنیاوی سورج جو نگاہوں کو خیرہ کرتا ہے، نور عرش کے مقابلے میں ذرہ اور خود مسکین اور ناپائیدار ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو اس کو ذلیل اور مسکین اور نہ ٹھہرنے والا دیکھے گا۔ آنکھ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قوت حاصل ہو گئی ہے، وہ کیمیا جس کا ایک اثر ہے کہ دھوئیں پر پڑی اور وہ ستارہ بن گیا، وہ عجیب اکسیر کہ اس کی آدھی چمک تاریکی پر پڑی اس کو سورج بنا دیا، وہ کیمیا گر عجیب ہے کہ ایک عمل سے زحل ستارے میں اس قدر خاصیتیں پیدا کر دیں۔ بقیہ ستاروں اور جان کے جواہر کو اے طالب اسی پیمانے سے سمجھ لے۔ حسی آنکھ سورج سے مغلوب ہے، خدائی آنکھ تلاش کر اور حاصل کر لے تاکہ اس نظر کے سامنے مغلوب ہو جائیں چنگاریوں بھرے سورج کی شعاعیں، کیونکہ وہ نظر نوری اور یہ ناری ہوتی ہے، آگ نور کے سامنے بہت تاریک ہو جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قدر شدید نور کو دیکھنے کی خدا طاقت عطا فرما دیتا ہے اور انسان اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ وہ آفتاب حقیقت ایسی کیمیا ہے کہ اس کے اثر سے دھواں سورج بن گیا۔ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ ایک ماہ دھوئیں کی شکل میں تھا، ایک مادہ دھوئیں کی شکل میں تھا جس سے آسمان بنایا گیا ہے، تو ظاہر ہے اسی سے آسمانی کائنات بھی بنی ہے۔ یہ خدا کی کیمیا گری ہے کہ اس نے دھوئیں سے سورج بنا دیا۔ کنچ بنانے والا، چونکہ آسمان کانچ کی طرح صاف و شفاف ہے، اسی لیے یہاں لفظ میناگر سے اللہ تعالیٰ کا استعارہ کیا ہے۔ یہ ستارہ زحل ستارہ سب ستاروں سے بلند 7ویں آسمان پر ہے۔ جس طرح آسمان اور سورج اللہ تعالیٰ کی کاریگری سے بنے ہیں، اسی طرح روح کے موتیوں کو بھی سمجھ لو۔ جسمانی آنکھ تو اس سورج کو بھی نہیں دیکھ پاتی ہے، مشاہدہ حق کے لیے ربانی آنکھ کی ضرورت ہے۔ جسمانی آنکھ سورج سے مغلوب ہے، ربانی آنکھ سے سورج مغلوب ہو جاتا ہے۔ ربانی آنکھ نورانی ہے اور جسمانی آنکھ ناری ہے، نار نور کے بالمقابل تاریک ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے کرامات و نور شیخ عبداللہ مغربی قدس سرہ، یعنی شیخ عبداللہ مغربی قدس سرہ کا نور اور کرامات۔ شیخ عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 60 سال سے میں نے رات کی تاریکی نہیں دیکھی، میں نے 60 سال میں کوئی تاریکی نہیں دیکھی۔ اعتدال کے بدولت نہ دن میں نہ رات میں۔ صوفیوں نے کہا ہے کہ ان کی بات کی تصدیق کے لیے ہم رات کو ان کے پیچھے چلے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، شیخ عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت سے ربانی آنکھ کے حالات بیان کیے ہیں۔
اعتدال سے یہاں مراد روحانی اعتدال ہے۔ صوفیوں نے بیان کیا ہے کہ ان کو آزمانے کے لیے ہم آدھی رات میں ان کے پیچھے چل پڑے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گڑھوں اور کانٹوں اور بھرے جنگلوں میں وہ 14ویں کے چاند کی طرح ہم سے آگے تھے۔ رات میں منہ موڑے بغیر کہتے تھے، خبردار گڑھا آ گیا، بائیں جانب مڑ جا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے، دائیں جانب مڑ جا کیونکہ پاؤں کے نیچے کانٹا ہے۔ دن نکلے ہم ان کے پاؤں چومنے والے ہو گئے، کیونکہ ان کے دونوں پاؤں مٹی سے صاف تھے۔ دن نکلے ان کے پاؤں چومنے کی وجہ سے، ان کے پاؤں دلہن کے پاؤں کی طرح تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ 14ویں کا بدر کا مطلب ہے 14ویں کا چاند۔ وہ تاریک رات میں آگے آگے چل رہے تھے اور بغیر منہ موڑے پیچھے چلنے والوں کو گڑھے اور کانٹے سے بچنے کی ہدایت کر رہے تھے، یعنی ان کے نیچے کی چیزیں بھی اندھیرے میں نظر آ رہی تھیں۔ دن نکلنے پر ہم نے ان کی مزید کرامت یہ دیکھی کہ ان کے پاؤں پر مٹی بھی نہ لگی تھی، تو ہم نے ازراہ عقیدت ان کے پاؤں چومے۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان پر نہ خاک کا نشان تھا، نہ مٹی کا نشان، نہ کانٹے کی خراش کا نشان تھا، اور نہ پتھر کی چوٹ کا۔ اللہ تعالیٰ نے مغربی کو مشرقی بنا دیا تھا، مغرب کو مشرق کی طرح نور پیدا کرنے والا بنا دیا تھا۔ ستاروں کے سورج کا نور تیز رو ہے، عوام و خواص کے دن کا وہ نگہبان ہے۔ وہ نور اعظم کیوں نگہبان نہ ہوگا جو ہزاروں سورج پیدا کر دے؟ تو اطمینان سے اس کے نور کے ساتھ چلا جا، اژدہوں اور بچھوؤں میں وہ پاک نور تیرے آگے آگے چلے گا، وہ ہر رہزن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یوم لا یخزی النبی کو سچ سمجھ، نور یسعی بین ایدیہم پڑھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان کے پاؤں پر کانٹے اور پتھر کا کوئی نشان نہ تھا، حالانکہ وہ کانٹوں اور پتھروں پر چلے تھے۔ مغربی کا مطلب ہے یعنی مغرب کا رہنے والا، جہاں سورج کی روشنی نہیں ہے۔ مشرقی کا مطلب ہے یعنی مشرق کا رہنے والا، جہاں سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد روشنی پھیل جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، خدائی نور سالک کے آگے آگے چلتا ہے، وہ اس کو مہلکات سے بچاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، یوم لا یجزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، یعنی یہ وہ دن ہوگا جب کہ اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کے ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں بائیں چل رہی ہوگی۔ وہ دعائیں کرتے جاتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری روشنی کو ہمارے لیے آخر دم تک قائم رکھ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ نور اگرچہ قیامت میں بڑھ جائے گا، آزمانے کے لیے یہاں بھی خدا سے مانگ لو، کیونکہ وہ ابر کو بھی اور کہر کو بھی بخشتا ہے، جان کا نور، اور خدا پہنچانے کو زیادہ جاننے والا ہے، اور خدا پہنچانے کو زیادہ جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگرچہ اس نور میں قیامت میں اضافہ ہوگا، لیکن یہاں بھی اس کے اضافے کی دعا کر کے دیکھو، کیونکہ جب وہ غیر جاندار چیزوں کو نور عنایت کر دیتا ہے تو اشرف المخلوقات کو کیوں عطا نہ کرے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز گردانیدن سلیمان علیہ السلام رسولان بلقیس را بعاں ہدیہ کے آوردہ بودند سوئے بلقیس او دعوت سلیمان علیہ السلام بلقیس را با ایمان او ترک آفتاب پرستی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کے قاصدوں کو مع ان ہدیوں کے جو وہ لائے تھے واپس کر دینا بلقیس کی جانب، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو ایمان لانے اور سورج پرستی کے چھوڑنے کی دعوت دینا۔ اے شرمندہ قاصدوں واپس جاؤ، سونا تمہارا ہے ہمارے لیے دل لاؤ دل، میرے سونے کو اس سونے پر رکھ دو، جسم کے اندھے پن کو خچری کی شرمگاہ کے حوالے کر دو، خچری کی شرمگاہ سونے کے کڑے کے لائق ہے، عاشق کا سونا زرد اور پیلا چہرہ ہے کیونکہ وہ خدا کی نظر گاہ ہے، کان سورج کی نظر گاہ ہے، کجا سورج کی شعاع کی نظر گاہ، کجا عقلوں کے آقا کی نظر گاہ، میری گرفت سے جان کو ڈھال بنا لو، اگرچہ اب بھی تم میری گرفت میں ہو، دانا کا عاشق پرند بالا خانہ پر ہے، پر کھولے ہوئے وہ جال میں پھنسا ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہدیہ لانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں سونے کی ارزانی کو دیکھ کر سونے کا ہدیہ دینے پر شرمندہ ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سونے اور چاندی سے کام نہ چلے گا، دل کی سلامتی کام آئے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے اور سونا لے جاؤ تاکہ تمہاری حرص کو تسکین ہو، جسم کی بے بصیرتی کو اپنے آپ سے دور کر کے کسی گندی جگہ پھینک دو۔ خچری اگر حاملہ ہو جائے تو بچے کی پیدائش میں عموماً مر جاتی ہے، لہٰذا اس کی شرمگاہ پر سونے کا حلقہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ حاملہ نہ ہو سکے۔ عاشق کی کمزوری اور چہرے کی زردی اس کی زینت ہے، عاشق کے چہرے کی زردی خدا کی نظر گاہ ہے، اور سونے کی کان سورج کی نظر گاہ ہے جس کی وجہ سے کان میں سونا تیار ہوتا ہے، لہذا عاشق کے چہرے کی زردی بدرجہ افضل ہے۔ ایمان کی پابندی، جہاد کا حملہ، ان دونوں معنی کے اعتبار سے شعر کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ پرند جو دانا کی لالچ میں ہے اگر وہ بالا خانے پر کھلا بیٹھا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے وہ جال میں پھنسا ہوا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کیونکہ اس نے دل کو جان سے دانا کو دے دیا ہے، بغیر گرفتاری اس کو گرفتار سمجھ، وہ نگاہ جو وہ دانا پر ڈالتا ہے اس کو وہ گرہ سمجھ جو وہ پاؤں پر لگاتا ہے۔ دانا کہتا ہے اگرچہ تو نظریں چراتا ہے، میں تجھ سے صبر و قرار چرا رہا ہوں، جب تجھے اس نظر نے اس جانب کھینچ لیا تو مجھے تو اپنے سے غافل نہ سمجھ، جب تجھے وہ نظر میرے پیچھے لگا رہی ہے تو یہ سمجھ لے کہ میں تجھ سے غافل نہیں ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس کی للچائی ہوئی نظر دراصل اس کے پاؤں کی گرہ ہے، وہ دانے کو دروزیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، وہ دانا کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ دانا اس کے صبر و قرار کو چرا رہا ہے۔ جب لالچی نظر پرند کو دانے کی جانب کھینچ لائی ہے تو پرند کو سمجھنا چاہیے کہ شکاری اس سے غافل نہیں ہے، وہ اس کو پھانس لے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ عطارے کے سنگ ترازوئے او از گل سرشوی بود او دزدیدن مشتری دل خوارا ازاں گل ہنگام سنجیدن شکر او دیدن عطاراں را او نادیدہ کردن، یعنی اس عطار کا قصہ کہ جس کے ترازو کی باٹ
ملتانی مٹی کا تھا، اور شکر تولنے کے وقت مٹی کھانے والے خریدار کا اس مٹی میں سے چوری کرنا اور عطار کا اس کو دیکھنا اور اندیکھا کر دینا۔ ایک عطار کے پاس ایک مٹی خور گیا تاکہ سفید خاص قند عمدہ خریدے۔ اس منافق چالاک عطار کے پاس باٹ کے بجائے مٹی تھی۔ عطار نے کہا، اے جوان، میری شکر بلا مبالغہ لا کلام عمدہ ہے، لیکن میری ترازو کے باعث کی باٹ مٹی کے ہیں، اگر تجھے خریدنے کی خواہش ہے۔ اس نے کہا، میں ایک ضرورت میں شکر کی جستجو میں ہوں، ترازو کی باٹ جو بھی ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پرندہ جس طرح یہ سمجھتا ہے کہ وہ شکاری کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر دانہ کھا جائے گا، وہ خود پھنس جاتا ہے، اسی طرح اس قصے میں خریدار یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دکاندار کی غفلت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، حالانکہ وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ گل سرشوی کا مطلب ہے وہ مٹی جسے مل کر سر دھویا جاتا ہے، جیسا کہ ہندوستان میں ملتانی مٹی ہے۔ زبان دراز، طرار کا مطلب ہے زبان دراز۔ منافق، چونکہ وہ مٹی کے پاٹوں کے ذریعے کم تولتا تھا۔ عطار نے کہا، ترازو کے بٹے پتھر کے بجائے مٹی کے ہیں۔ خریدار نے کہا، مجھے قند کی ضرورت ہے، مجھے بٹوں سے کیا بحث، جیسے بھی ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر اس نے اپنے دل میں کہا، مٹی کھانے والے کے آگے پتھر کیا ہوتا ہے، مٹی شکر سے بھی بہتر ہے۔ اس دلالہ کی طرح جس نے کہا، اے بیٹا، میں نے ایک نئی دلہن بہت شاندار ڈھونڈ لی ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ پردہ نشین حلوائی کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو بہت بہتر ہے، اس کی لڑکی خوب چکنی اور میٹھی ہوگی۔ اگر تیرے پاس پتھر نہیں ہے اور تیرا باٹ مٹی کا ہے، یہ بہتر اور خوب ہے، مٹی میرے دل کا میوہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مٹی کھانے والے کے لیے تو مٹی شکر سے بھی زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ عطار کا بٹوں کی خرابی کو ظاہر کرنا ایسا ہی تھا جیسا کہ دلالہ نے لڑکی میں خرابی ظاہر کی، جو اس نوجوان کے لیے اور زیادہ دلچسپی کا باعث بنی۔ چونکہ حلوائی کے یہاں گھی اور شکر کی کثرت ہوتی ہے، مٹی کھانے والے کے لیے مٹی دل پسند چیز ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترازو کے پلڑے میں اعتماد کے ساتھ اس نے پتھر کے بجائے وہ مٹی رکھ دی، پھر دوسرے پلڑے کے لیے ہاتھ سے اس مٹی کی بقدر شکر توڑنے لگا۔ چونکہ اس کے پاس کھرپا نہ تھا اور دیر تک ٹھہرا رہا، اس نے خریدار کو اس جگہ انتظار میں بٹھا دیا۔ اس کا رخ اس طرف تھا، بے صبر مٹی خور نے اس سے چھپا کر مٹی چرانی شروع کر دی، ڈرتے ڈرتے کہ وہ اچانک نہ آ جائے اور اس کی نظر بطور آزمائش مجھ پر پڑ جائے۔ عطار نے اس کو دیکھا اور اپنے آپ کو مشغول کر دیا کہ اے زردرو، اور زیادہ چرا لے، اگر تو چرا کر میری مٹی میں سے لے جا رہا ہے، جا کہ تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ تو مجھ سے ڈر رہا ہے، لیکن گدھے پن سے میں ڈر رہا ہوں کہ تو بہت کم کھا رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شکر جم گئی ہوگی جس کے توڑنے کے لیے تیشا کی ضرورت ہوئی۔ مٹی خور دکاندار سے ڈرتا ہوا مٹی چرا رہا تھا۔ دکاندار نے اس کو دیکھ لیا، لیکن خود کو اور زیادہ مشغول کر دیا تاکہ وہ مٹی زیادہ چرا سکے، کیونکہ وہ جس قدر مٹی چرا لے گا اسی قدر شکر کم چڑھے گی، یعنی اپنا ہی نقصان کر رہا ہے کہ اس کو شکر کم ملے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگرچہ میں مصروف ہوں، ایسا بے وقوف نہیں ہوں کہ مجھ سے بڑھتی شکر لے جائے۔ جب تو آزما کر شکر کو دیکھے گا تو سمجھ لے گا کہ احمق اور غافل کون تھا۔ پرند اس دانے سے نظر کو خوش کر رہا ہے، دانہ بھی دور سے اس پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اگرچہ تو آنکھ کے گلے سے مزہ اٹھا رہا ہے، کیا اپنے پہلو کے کباب نہیں کھا رہا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میرا دیر کرنا میری بے وقوفی نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے۔ جب تو گھر جا کر شکر تولے گا تو پتہ چلے گا کہ بے وقوف کون تھا۔ پرند دانہ چگنے میں اپنا فائدہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہی اس کی ہلاکت ہے۔ دوسرے مصرعے میں کباب کا ذکر ہے، اس لیے اس مصرعے میں آنکھ کے لیے گلے کا استعمال کیا ہے، یعنی ایک شخص کسی حسین کے ساتھ نظر بازی کرتا ہے تو بظاہر وہ لطف اندوز ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اپنے لیے پریشانی مول لیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگرچہ تو آنکھ کے گلے سے مزہ اٹھا رہا ہے، کیا اپنے پہلو کے کباب نہیں کھا رہا ہے؟ یہ نظر بازی دور سے ہی تیر اور زہر ہے۔ تیرا عشق بڑھتا ہے، صبر کم ہوتا ہے۔ دنیا کا مال کمزور پرندوں کا جال ہے، آخرت کی سلطنت شریف پرندوں کا جال ہے، یہاں تک کہ سلطنت میں جو کہ ایک گہرا جال ہے، عجیب پرند شکار میں آتے ہیں۔ میں سلیمان علیہ السلام تمہارا ملک نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں تمہیں ہر ہلاکت سے چھڑاتا ہوں، کیونکہ تم اس وقت خود ملک کے غلام ہو۔ ملک کا مالک وہ ہے جو تباہی سے نجات پا جائے۔ اے اس دنیا کے قیدی، الٹا تو نے اپنا تمام شاہ جہان رکھ لیا ہے، اپنا نام شاہ جہان رکھ لیا ہے۔ اے تو اس جہان کا غلام، جان کا قیدی ہے، تو اپنے آپ کو جہان کا آقا کب تک کہے گا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نظر بازی کا تیر خود نظر باز کے لیے تیر سم ہے، وہ بھی زہریلا۔ حدیث ہے، النظر مسحم مسموم من سہام ابلیس، یعنی نظر بازی شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ دنیا کی زیب و زینت ضعیف الایمان لوگوں کا جال ہے، مومنین آخرت کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصدوں کو خطاب ہے، چونکہ ستارہ پرستی میں ہلاکت ہے، دنیا دار اپنی دولت کا غلام ہوتا ہے، شاہ تو وہ ہے جو اس کی ہلاکت سے بچ نکلے۔ دنیا دار اپنے آپ کو حاکم اور شاہ کہتا ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ برعکس نہند نام زنگی کافور۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دلداری کردن او نواختن سلیمان علیہ السلام مرآں رسولاں را او دفع وحشت و آزار از دل ایشاں او عذر قبول نہ کردن ہدیہ او شرح کردن با ایشاں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان قاصدوں کی دلداری کرنا اور نوازنا اور ان کے دل سے تکلیف اور وحشت کو دور کرنا، ہدیہ قبول نہ کرنے کا عذر اور اس کی ان سے تشریح کرنا۔ اے قاصدو، میں تمہیں قاصد بنا کر بھیجتا ہوں، میرا رد کرنا تمہارے لیے قبول کرنے سے اچھا ہے۔ بلقیس کے سامنے جو تم نے عجیب بات دیکھی، سونے کے جنگل کی بات کہو کہ 40 منزل تک تم سونے پر تھے، اور ایسے ہدیے سے تم کس طرح شرمندہ ہوئے، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ ہم سونے کے لالچی نہیں ہیں، ہم سونا پیدا کرنے والے سے سونا لے آئے ہیں، وہ کہ اگر وہ چاہے زمین کی تمام مٹی پوری سونا اور قیمتی موتی بن جائے۔ اے سونے کے پسند کرنے والے، اللہ تعالیٰ اسی لیے کر دے گا اس زمین کو محشر کے دن چاندی جیسی۔
ہم سونے سے بے نیاز ہیں کیونکہ ہم ماہر فن ہیں، ہم مٹی والوں کو مجسم سونے کا بنا دیتے ہیں، ہم تم سے سونے کی بھیک کب مانگتے ہیں، ہم تمہیں کیمیا گر بناتے ہیں، اس کو چھوڑو خواہ سبا کا ملک ہو، کیونکہ دنیا سے باہر بہت سے ملک ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ محشر کے دن زمین یعنی اب تم میری جانب سے قاصد بن کر جاؤ، یعنی میرا یہ ہدیے کو واپس کرنا تمہارے لیے مفید ہے، تم ایمان لے آؤ گے۔ تم اپنے واقعات جا کر بلقیس کو سناؤ اور بتاؤ کہ 40 منزل تک تم سونے کی زمین پر چل کر میرے پاس پہنچے تھے، اور یہ بھی کہو کہ ہمیں سونے کا ہدیہ پیش کرنے میں شرمندگی ہوئی تھی، تاکہ بلقیس یہ سمجھ جائے کہ ہم اس کی دولت کے طالب نہیں ہیں۔ محشر کے دن زمین چاندی جیسی کر دی جائے گی، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیں گے کہ ان کے یہاں سونے چاندی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہم سونے سے بے نیاز ہیں، ہم تو انسانوں کو ایمان عطا کر کے زرعی بنا دیتے ہیں۔ اگر مومن مخلص بن جاؤ گے تو کیمیا گر بن جاؤ گے۔ آخرت کے ملکوں کی خاطر دنیا کی سلطنت کو خیر بات کہہ دو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس کو تو نے تخت کہا ہے وہ کاٹ ہے، تو نے صدر مقام سمجھا ہے وہ تو دروازے پر پڑا ہے، تیری اپنی داڑھی پر بھی حکومت نہیں ہے، ہر اچھے اور برے پر تو بادشاہوں کا دعویٰ کیوں کرتا ہے، بادشاہی کا دعویٰ کیوں کرتا ہے، تیری مرضی کے خلاف تیری داڑھی سفید ہو جاتی ہے، اے ٹیڑھی تمنا والے، اپنی داڑھی سے شرما، جو اس خدا کے سامنے سر رکھ دے وہ بادشاہ ہے، خاکی دنیا کے علاوہ وہ اس کو سینکڑوں سلطنتیں عطا کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قید خانہ لکڑی کا وہ کندہ جس میں پاؤں پھنسا کر قید کر دیتے ہیں اس کو تختہ بند کہا ہے۔ جس مقام کو تو صدر مقام سمجھا ہے وہ دربان کی جگہ ہے، تیرا حکم تو خود تیری داڑھی پر نہیں چلتا ہے، ورنہ وہ تیری منشا کے خلاف سفید نہ ہوتی۔ اصل بادشاہت اس کی ہے جو اللہ کی جانب میں سر نیاز جھکا دے، وہ اس کو اس دنیا کی حکومت کے علاوہ اور حکومتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن خدا کے سامنے ایک سجدہ کا ذوق تجھے 200 سلطنتوں سے بھلا معلوم ہوگا، پھر تو روئے گا کہ میں سلطنتیں نہیں چاہتا ہوں، اس سجدے کی سلطنت میرے لیے مقرر فرما دے۔ دنیا کے بادشاہوں نے بدتینتی کی وجہ سے بندگی کی شراب کی خوشبو نہیں سونگھی، ورنہ حضرت ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حیران و پریشان ہو کر فوراً سلطنت کو چھوڑ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جہان کی بقا کے لیے ان کی آنکھ اور منہ پر مہر لگا دی ہے تاکہ ان کے لیے تخت و تاج شیریں بن جائے کہ ہم دنیا داروں سے خراج لے رہے ہیں۔ اگر تو خراج سے ریت کی طرح سونا جمع کر لے گا بالآخر وہ تجھ سے وراثت میں رہ جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب سجدے کا ذوق پیدا ہو جائے گا تو سلطنتوں سے بیزار ہو جائے گا اور خدا سے دعا کرے گا کہ میرے لیے یہی دولت کافی ہے۔ دنیاوی بادشاہ چونکہ بندگی کی مستی سے ناواقف ہیں اس لیے وہ سلطنت کے شوق میں مبتلا ہیں، اگر وہ واقف ہو جائیں تو حضرت ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سلطنت پر لات مار دیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کا نظام چلانا ہے اس لیے ان کو اس لذت سے محروم کر دیا ہے اور وہ مگن ہیں کہ ہم دنیا سے خراج وصول کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سلطنت اور سونا تیری روح کا ساتھی نہ بنے گا، سونا دے دے، نگاہ کے لیے سرما لے لے تاکہ تو دیکھ لے کہ یہ دنیا تنگ کنواں ہے، یوسف وار وہ رسی ہاتھ میں پکڑ لے۔
تاکہ جب تو کنویں سے بالا خانہ پر آئے کہے روح میرے لیے بشارت ہے، یہ لڑکا ہے۔ کنویں میں نظر کے عکس ہیں، سب سے کم یہ ہے کہ پتھر سونا نظر آتا ہے۔ خلل دماغی سے کھیل کود کے وقت بچوں کو وہ ٹھیکریاں سونا اور مال نظر آتی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، دنیا کی دولت دنیا میں رہ جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، وہ سرما حاصل کر لے جس سے یہ چیزیں بے حقیقت نظر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام رسی کے ذریعے کنویں سے باہر آئے تھے، تو بھی عبادت کی رسی کے ذریعے سے دنیا کے اس کنویں سے باہر نکلا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے برآمد ہوئے تھے تو ڈول نکالنے والا چیخ اٹھا تھا کہ خوشخبری ہے، یہ تو لڑکا ہے۔ اسی طرح تیری روح تیرے کنویں سے نکل آنے پر خوش ہوتی ہے، نکل آنے پر خوشخبری دے گی۔ دنیا میں نظر کا فریب ہے کہ دنیا کی بے حقیقت دولت کو قیمتی دکھا دیتی ہے۔ بچے کھیل کود میں ٹھیکریوں کو روپیہ پیسہ تصور کر لیتے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس خدا کو پہچان جانے والے کیمیا گر بن گئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے کانیں حقیر ہو گئی ہیں۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے، جو عارف باللہ ہیں وہ خود کیمیا گر ہیں، ان کی نگاہ میں سونے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔